ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں ایمان والوں کو ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ دعا، سلام، تعلق، دوستانہ اٹھنا بیٹھنا، حضور کی محفل، نماز، روزہ، سب کچھ، اور دوسری طرف کفار کے ساتھ بھی ان کے معاملات جوں کہ تم ویسے ہی چل رہے تھے۔ حالانکہ یہ کفار وہ تھے جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلے ہوئے تھے، کفار وہ تھے، اور یہ ان کے پاس جاتے، مسلمانوں کی خبریں ان کو دیتے اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا اور مسلمانوں کو ان کی صحیح شکل بھی دکھائی کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں۔ تو ان کے بارے میں 2 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ تیسری آیت یہ ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنہ ایک ڈھال اور آڑ، اتخذوا ایمانہم جنہ انہوں نے اپنی قسموں کو، یہ جو تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں نا بسا اوقات، کوئی بات ہو تو اللہ کی قسم ہم تو یہ قسمیں صرف اپنی آڑ کے طور پر، ڈھال کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں۔ فصدوا اور روکتے ہیں یہ لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ فلہم ان کے لیے عذاب مہین، بہت ذلت آمیز، توہین آمیز، تذلیل آمیز عذاب ہے ان کے لیے۔ لن تغنیا ہرگز کام نہیں آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال پھر ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولادیں ان کے کچھ کام آئیں گی، من اللہ شیئا اللہ کے سامنے، کیونکہ اصل میں یہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ نہ ہونے پائے، وہ کامیاب نہ ہونے پائے، وہ پھیلنے نہ پائے۔ اصل میں تو یہ اس چیز کے دشمن ہے نا، تو اس کا مطلب انہوں نے اللہ سے لڑائی مول لی ہے، تو اللہ کے مقابلے پہ نہ ان کے مال ان کے کسی کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں ان کے کسی کام آئیں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یوم جس دن، یبعثہم اللہ اللہ ان کو اٹھائیں گے، زندہ فرمائیں گے، جمیعاً سب کو، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائیں گے، زندہ فرمائیں گے، فیحلفون لہ تو اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، کما جیسا کہ یحلفون لکم تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ عادت ان کے اندر اس درجے پختہ ہو چکی ہوگی جھوٹی قسمیں کھانے والی، کہ ان کا خیال ہوگا جس طرح ہم لوگوں کو قسمیں کھا کر دھوکہ دیتے رہے تو شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں۔ فیحلفون لہ یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ اور یہ سمجھ یہ رہے ہوں گے، وَيَحْسَبُونَ اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ أَنَّهُمْ بے شک یہ لوگ عَلَى شَيْءٍ کسی نہ کسی طور پہ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہے ان کے پاس، سمجھ یہ رہے ہوں گے کہ یہ کسی نہ کسی بنیاد پہ کھڑے ہیں، یعنی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہے، قسمیں کھا کھو کے اللہ کو کسی طرح مطمئن کر دیں گے۔ الا سنو، انہم ہم الکاذبون یہی جھوٹے لوگ ہیں، سنو یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ مسلط ہو چکا ہے، علیہم ان پر، الشیطان شیطان،
استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، فانساہم، اور اس نے ان کو بھلا دی ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک، یہی ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت، یہی ہے شیطان کا گروہ۔ الا، سنو، ان حزب الشیطانی، جو شیطان کا گروہ ہے، جو شیطان کی جماعت ہے، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھائیں گے، وہی خسارہ پائیں گے، وہی ناکام ہو کر رہیں گے۔ شیطان کی جماعت ہی، کیونکہ شیطان خود کام نہیں کرتا، وہ آگے لوگ تیار کرتا ہے، وہ لوگ تیار کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے کہ لوگ اس کے پروگرام کو پورے طور پر اپنا لیتے ہیں، پھر لوگ اسی کا پروگرام لے کے چلتے ہیں آگے، وہ پھر شیطان کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ پھر شیطان کی جماعت ہوتی ہے، وہ ہے حزب الشیطان۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ سنو، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت ہی ناکام ہونے والی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون، جو مخالفت پہ تلے بیٹھے ہیں، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تلے بیٹھے ہیں، اولئک، وہی، فی الاذلین، ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ اولئک، اذل، ایک ذلیل ہوتا ہے، یہ ازل مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ۔ اولئک فی الاذلین، ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں گھٹیا، ہم کہتے ہیں گھٹیا ترین، وہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ اولئک فی الاذلین، یہی ذلیل ترین لوگ ہیں، گھٹیا ترین لوگ ہیں یہ۔ کتب اللہ، ہاں اللہ یہ بات لکھ چکا ہے، اور جہاں پر یہ لفظ آتا ہے نا، اللہ یہ لکھ چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لازم کر لینا اور فیصلہ کر دینا۔ اللہ یہ بات فیصلہ کر چکا ہے، اس بات کا، اللہ اس بات کو لازم کر چکا ہے، لَأَغْلِبَنَّ، کہ ضرور بھی ضرور غالب رہوں گا، انا، میں، ورسلی، اور میرے رسول۔ اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ یہ بات لکھ چکے ہیں، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول وہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی کی ذات، قوی، بہت قوت والی، عزیز، بہت غالب ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو قوت والی ہے اور غلبے والی ہے۔ لا تجدو، نہیں پاؤ گے تم، لا تجدو، نہیں پاؤ گے تم، یہ جو اگلی یہ آیت ہے نا، یہ ایک معیار ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے یہ۔ لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قوما، ان لوگوں کو، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو نہیں پاؤ گے، تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ یوادون، کہ وہ محبت کرتے ہوں، من، ان سے جو، حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ایمان والوں کو تم ایسا نہیں پاؤ گے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پہ تلے بیٹھے ہیں نا، تم ان کو ان سے محبت کرنے والا نہیں پاؤ گے، وہ ان سے محبت نہیں کریں گے، وہ ان کے گن نہیں گائیں گے، وہ ان کے دروازوں پہ بھاگ بھاگ کے نہیں جائیں گے۔ ولو، چاہے، کانو، ہوں وہ، آباءہم، ان کے آبا، باپ، چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم،
چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے ان کا خاندان اور کنبہ قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اچھا، دو تین چیزیں نا یہاں تھوڑی سی قابل غور ہوتی ہیں۔ ایک کافر ہے، مطلقاً کافر ہے، بس اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، وہ کسی مسلمان کو مارتا نہیں ہے، اس کے خلاف سازش نہیں کرتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کہتا ٹھیک ہے تمہارا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے، 2-4 دن میں ہی آ جائے گا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ بھی کرو، حسن سلوک کا معاملہ بھی کرو، اور ان کے ساتھ لین دین بھی کیا جا سکتا ہے، غمی خوشی کے اندر شرکت بھی کی جا سکتی، ہاں ان کی کوئی ایسی چیز نہ اپنائی جائے جس سے اسلام پہ زد پڑتی ہے، یعنی ان کے طور طریقے عادات نہ اپنائے جائیں، باقی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، لین دین کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پر ہے، اس کا حساب قیامت کے دن اللہ لیں گے۔ ایک وہ کافر ہے جو باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی، لڑائی چھیڑ رکھی، اس کے لیے نہ نرم دلی ہے، نہ اس کے لیے رحم دلی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی رواداری ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی مروت ہے، نہ اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن کے روپ میں سامنے آیا ہوا ہے، وہ اللہ کے دشمن کے روپ میں سامنے آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین تعلق سب بند، اس کے ساتھ نہیں۔ یہ ان کے بارے میں، وہ جو اللہ کے دین پر حملہ آور ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، نہیں، ان کے ساتھ رواداری نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا، ان کے ساتھ معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرنا، ان کے حق میں، چلیں آج کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ان کے حق میں ٹویٹ کرنا، ان کے حق میں کوئی میسج وائرل کرنا، شیئر کرنا، نہیں، ان کے لیے نہیں جائز۔ آج کل ایک بڑی مثال آپ لے سکتے ہیں اسرائیل کی، کوئی اس کے لیے ایک ایسا لفظ جو رحم کا ہو وہ استعمال کرنا جائز نہیں، کوئی ایسا ایک انداز جو نرم دلی کا ہو جائز نہیں ہے، ان کو کسی درجے کی فیور دینا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف بھی اور اللہ کے دین کے خلاف بھی، کیونکہ ان کا ہدف بیت المقدس ہے، ان کا ہدف جو ہے، اگر مسلمان کہیں جناب بسم اللہ آئیے آپ بیت المقدس لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کریں، یہاں پر اپنا ہیکل تعمیر کریں، آپ یہاں پر مندر بنائیں، چرچ بنائیں، لڑائی ختم، آج ہی لڑائی ختم، وہ مسلمانوں کو گھر بھی بنا کے دیں گے، جو ان کے ٹوٹ گئے ہیں، بسمار ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے، گھر بھی بنا کے دیں گے، مارکیٹیں بھی بنا کے دیں گے، مسجدیں بھی بنا کے دیں گے مسلمانوں کو، جی۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا مقصد اس جگہ پہ قابض ہونا ہے، اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طوفان الاقصی جب شروع ہوا تھا، تب مجاہدین جو تھے پیراشوٹ کے ذریعے بیت المقدس کے اوپر آ کے اترے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی میسج تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا نام بھی رکھا تھا الاقصی طوفان، یعنی بیت المقدس جو ہے، الاقصی مسجد اقصی، بیت المقدس، ہم اس کی محافظ اور اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں ہم۔ اور وہ دن اس لیے منتخب کیے تھے مسلمانوں نے کہ بتدریج جو یہود تھے نا، انہوں نے مسجد بیت المقدس کی حدود کے اندر اپنے چبوترے بنانے شروع کر دیے تھے، اور وہاں وہ آ کر اپنی کوئی نہ کوئی عبادات شروع کر دیتے، اور آگے 9 دن مسلسل ان کی عید چلنے والی تھی، یعنی 9 دن یہود مسجد کے اندر رہتے، بیت المقدس کے اندر رہتے، 9 دن تک مسلمانوں کا داخلہ بند ہوتا، چبوترے پہلے ہی تعمیر کر چکے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بناتے جا رہے ہیں، مجھے یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہم نے بنایا ہے، اس طرح بتدریج قابض ہو رہے تھے۔ گویا ان کا معاملہ صرف ایک
زمین کا نہیں ہے. مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی ہے ان کی اور اللہ کے دین کے خلاف بھی جنگ ہے ان کی صراحتاً جو ہے. لہذا کسی مسلمان کو آپ نہیں دیکھیں گے جو ان کے لیے کوئی نرم جملہ بولے، جو ان کے لیے کوئی فیور کی بات کرے، جو ان کے حق میں کوئی میسج کرے. نہیں پائیں گے آپ. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یوادون، وہ محبت کریں، من حاد اللہ ورسولہ، ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی اور مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے اپنے سگے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءَهُمْ، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. اولئک، یہ لوگ، ایسے ایمان والے، کتبا، نقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اللہ نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الایمان، ایمان. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے، جما دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی مدد کی اللہ نے، بروح من، اپنے فرشتوں کے ذریعے. روح جبرائیل امین کے لیے آتا ہے. اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ ان کو داخل فرمائیں گے، جنات، جنتوں میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ ان جنتوں میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا، سنو، ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی جماعت، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والی ہے. سنو، اللہ کی جو جماعت ہے وہی فلاح پانے والی ہے، وہی کامیاب ہونے والی ہے. پھر دیکھ